یعنی احسان جو جتلانا ہے یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ نے کسی کے اوپر احسان کر دیا، اب احسان کرنے کے بعد آپ اپنے دل کے اندر بھی یہ بات نہ رکھیں کہ میں نے کسی کے اوپر احسان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کئی لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے بھی نہیں اور انہیں بلائیں گے بھی نہیں، یعنی ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ واضح طور پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو وہ تم باطل مت کرو، یعنی ختم مت کرو، بالمن والأذى، کسی کو احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف دے کر۔ آپ نے کسی کو صدقہ خیرات دیا، خیرات دینے کے بعد اب آپ اسے کہیں کہ میں نے تمہیں وہ فلاں وقت کے اندر صدقہ دیا تھا نا، صدقہ آپ کا بالکل بیکار رہ گیا، یا آپ اسے تکلیف دیں۔ تکلیف دینا کیسے ہے؟ آپ اسے صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے، لیکن بعد میں اس سے کام لیتے ہیں، یہ بھی آپ کا صدقہ خیرات قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ عام عورتیں سن لیں، عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی غریب عورت کو صدقہ خیرات دے دیتی ہیں، وہ صدقہ خیرات لینے کے بعد کچھ عرصے بعد اسے کہتی ہیں میرا یہ فلاں کام بھی کر دینا، میرے گھر کے اندر آ کر کپڑے دھو دے، میرے کپڑے استری کر دے، گھر میں جھاڑو پھیر دے، وہ سارے کا سارا صدقہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھ دیں۔ صدقہ کرنے کے وقت اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ اس عورت کو میں صدقہ دیتی ہوں، دینے کے بعد اس سے اپنا کام کرواؤں گی، وہ صدقہ آپ کا لگتا ہی نہیں ہے، وہ صدقہ آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربك لهو العزیز الرحیم۔ اولم يروا الى الارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں زمین کی طرف؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کتنے ہی اگائے اس کے اندر قسم قسم پھل، قسم قسم سبزیاں۔ اگر سبزیوں کو بھی اٹھاؤ تو لاکھوں قسموں کی سبزیاں، اگر پھلوں کو اٹھاؤ تو لاکھوں قسموں کی پھل آپ کے لیے اگائے۔ ان فی ذلک لآیہ، اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر سوچنے والا ہو نا انسان، عقل اللہ نے دی ہو تو اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس چیز کے اندر بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک ہی قسم کی زمین ہے، اس کے اوپر ایک ہی قسم کا آسمان سے پانی آ رہا ہے، لیکن اس جگہ سے کوئی اور پھل نکل رہا ہے، اس جگہ سے کوئی اور پھل نکل رہا ہے۔ فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن کیا اکثر لوگ مومن نہیں، اکثر لوگ جو ہے ایمان والے نہیں ہیں۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک جو تیرا پروردگار ہے وہ غالب ہے، وہ اگر چاہے تو ہر ایک سے ہر کام کروا سکتا ہے زبردستی، لیکن وہ کرواتا نہیں، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ ذرا آپ ان لوگوں کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنائیں۔ اس موسیٰ کا واقعے کے ساتھ قریش کو بھی کیا ہوگی؟ عبرت ہوگی، اور آپ کو بھی کیا ہوگی؟ تسلی ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کتنی سختیوں کے اندر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ قبطیوں کی غلام تھی، یعنی بذات خود موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے اندر تھے وہ قوم کیا تھی؟ غلام قوم تھی۔ ان کے اندر کیا تھا؟ فرعون کا ڈر تھا اس قوم کے اندر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ایک غلام قوم کی طرف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ایک اعلیٰ خاندان کی طرف۔ اب جب اعلیٰ خاندان کی طرف محمد رسول اللہ آئے تو جب اعلیٰ خاندان والوں کو تبلیغ کرنی ہے تو وہ تبلیغ اتنی مشکل نہیں ہے جو کہ غلام قوم کے دلوں کے اندر بات بٹھانی ہے۔ اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی، کس سے؟ فرعون سے۔ احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ قسم قسم پھل ان کو دیے، آسمان سے ان کے لیے کھانے آئے، لیکن جب ایک قوم کے دل کے اندر غلامیت بیٹھ جائے نا، ایک قوم نے کسی وقت کے اندر غلامیت کی ہے کسی قوم کی، اب وہ غلامیت اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، پھر مرتے دم تک وہ غلامیت اس سے نہیں نکلتی۔ ابھی معاشرے کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں، جو قومیں کسی زمانے کے اندر کسی کی بھی غلام رہی ہیں، چاہے وہ عام لوگوں کی یا کسی حکومت کی غلام رہی ہوں، آپ دیکھ لیں اب ان کی نسلوں کے اندر بھی وہ غلامیت والا خاکہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔
آزاد قومیں نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ فرعون کی غلامی کر کے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں تو وہ آزادی وہ لوگ ان کو راس ہی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم غلام ہی کیوں نہیں، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، من و سلوہ، بٹیر آ رہے ہیں، ناشتے آ رہے ہیں، ساری چیزیں، لیکن ان کو وہ چیز راس نہیں آئی، ان کو غلامیت ہی راس آئی۔ اچھا، اعلیٰ جو خاندان تھا محمد رسول اللہ کا، خاندانی صفات جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ اب ان خاندانی صفات کی آپ اٹھا کر دیکھیں، محمد رسول اللہ کو کیا فائدہ ہوا کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا نا وہ دلیری کے ساتھ کلمہ پڑھتا تھا۔ جب کلمے کے اوپر آ جاتا تھا، ایک دفعہ وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا تو وہ سچا مسلمان بنتا تھا۔ آپ قریش مکہ کے خاندان کو اٹھا کر دیکھیں، پھر بنو ہاشم کو اٹھا کر دیکھیں، ان میں سے جس کسی نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مرتے دم تک وہ کلمے سے پھرا نہیں ہے۔ وہ یہ جو منافق تھے نا، منافق جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے سرے سے کلمے کو مانا ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے سے ہی انہوں نے دل بنایا ہوا تھا کہ محمد کو صرف دھوکہ دینا ہے، وہ چیز الگ ہے، لیکن جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا وہ کلمے سے پھرا نہیں۔ یہ خاندان کا مسئلہ یہاں پر آ کر یہ محمد رسول اللہ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَادَا، آپ تذکرہ کیجئے اپنی قوم کے سامنے، کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ نادا ربکا، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ پکارنے سے کیا مراد؟ جب تیرے رب نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان ائت القوم الظالمین، کہ موسیٰ آئے ظالم قوم کے پاس، کہ موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ تو جا فلاں ظالم قوم کی طرف۔ وہ ظالم قوم کون ہے؟ قوم فرعون، وہ فرعون کی قوم ہے۔ اب دیکھیں، اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تو موسیٰ جا فرعون کی طرف یا فرعون کی قوم کی طرف، لیکن انہوں نے ظلم کی اتنی زیادہ حد کر دی تھی نا کہ اللہ نے اس قوم کو ظالم قوم کہہ دیا۔ اس کا تعارف اس کے نام کے ساتھ نہیں کروایا، اس کے کام کے ساتھ کروایا۔ وہی والی بات ہے، جس قوم کے اندر جو والی صفت زیادہ پائی جائے گی وہ قوم اسی صفت کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مشہور ہو جائے گی۔ پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اب مظالم کیا کیے، ادھر اتنی تفصیل نہیں، تفصیل پہلے صورتوں کے اندر گزر چکی ہے، اشارتاً بتاتے جا رہا ہوں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بیٹوں کو کاٹ دیتا تھا، جو بھی بیٹا پیدا ہوتا کسی کے گھر کے اندر بھی اسے کاٹ دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ان کی عورتوں کو کیا کرتا تھا؟ زندہ چھوڑتا تھا۔ اسی کے نیچے مفسرین لکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اتنا ظلم اس بے غیرت نے کیا کہ اس نے فوجیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی تھی کہ روزانہ صبح لوگوں کے گھر میں دستک دینی ہے، دستک دینے کے بعد جا کر ہر ایک عورت کو چیک کرتے تھے۔ يُفَتِّشُونَ فُرُوجَ نِسَائِهِمْ، ان کی عورتوں کی شرمگاہوں کو دیکھتے تھے جا کر کہ کہیں بچہ تو پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ کم ظلم ہے۔ آج اگر کسی کے سامنے اس کی بہن یا ماں کی شرمگاہ کو جا کر کھولا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے اوپر اتنے ظلم ہوا کرتے تھے، تو اس لیے اس فرعون کی قوم کو کیا ظالم قوم کہا۔ فرمایا الا یتقون، کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں؟ کیا اس فرعون کو میرا خوف نہیں؟ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پروردگار، انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میں خوف کھاتا ہوں کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ جو اپنا آدمی ہوتا ہے نا، اپنے آدمی کو اپنے لوگ جھٹلاتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیسے جھٹلایا آپ یہ دیکھیں گے آگے چل کر، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کے سامنے پرورش کی ہے، میں اس کے ہاتھ کے اندر بڑا ہوا ہوں، یہ کبھی بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ آگے خود یہ آگے کہے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنا آدمی ہوگا وہ لوگوں کو لگے گا نہیں۔ محمد رسول اللہ پر بھی ایمان نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کہتے تھے کہ اب ایک یتیم جو ہمارے ہاتھوں کے اندر پلا ہے، بڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کر لیں، اس کے اوپر ہم ایمان لے آئیں، نہیں، ہم سے ایسا نہیں ہوگا، ہم وہ سردار اور ایک چھوٹے کے بچے کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کر لیں، تو نہیں مانا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جانے سے پہلے کہا پروردگار جاؤں گا تو مجھے پہلے یہ جھٹلا دے گا، میری بات نہیں مانے گا۔ اب دوسری اپنی عذر پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اے اللہ میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی۔ موسیٰ علیہ السلام فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اب مقصد کیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہارون کو بھیج، اور ہارون کو تو کیا وحی کے ذریعے بھیج۔ جب ہارون میرے ساتھ ہوگا، ہارون میرا بھائی ہے، تو پہلے بھی عرض کیا تھا بھائی بازو ہوتے ہیں، بھائی دشمن نہیں ہوتے۔ یہ میرے بھائی، میرے اس کو میرا بھائی بنا اور میرے بازو کو مضبوط کر، اس ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے۔ تیسری چیز وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ہے ان کا ایک قصور، ان کی نظر کے اندر میں نے ایک جرم کیا ہوا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ جو ان کی نظر میں تھا، حقیقت کے اندر وہ جرم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک فرعونیوں کا تھا، قبطیوں کا تھا، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ فرعونی قبطی جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیلی کے اوپر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک مکہ مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، قبطی کیا فی الفور جگہ کے اوپر ڈیر ہو گیا۔ حالانکہ آپ اگر اندازہ کریں تو ایک مکے سے کوئی انسان مرتا نہیں، ایک دپڑ سے انسان مرتا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، اس مکے سے وہ قبطی مر گیا۔ اب ان کی نظر کے اندر تو یہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میں نے قتل جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے تو صرف ایک مکہ ہی مارا تھا، اس ظلم و زیادتی کو میں دور کر رہا تھا۔ فرمایا ان کے ذہن کے اندر یہ خیال بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے، ان یقتلون، کہ میں جاؤں گا میری بات کوئی نہیں سنیں گے، مجھے فی الفور قتل کر دیں گے، مجھے کہیں گے کہ تو نے ہمارا بندہ مارا ہے، ہم تجھے قتل کر رہے ہیں۔ قال کلا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں اے موسیٰ، کچھ بھی نہیں ہوگا، انا فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ کئی نشانیاں تھی، یعنی عصا وغیرہ، دوسرے تیسری چیز، فرمایا فاذهبا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، انا معکم مستمعون، ہم تمہیں سننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جدھر جدھر تم جاؤ گے ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ جیسے بچے کو ماں بھیجتی ہے نا کہیں اندھیرے کے اندر، تو بچے کو کہتی ہے کہ جاؤ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، اور دونوں آئے فرعون کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں آگے فرعون کے دربار کے اندر۔ فَقُولَا، ان دونوں نے کہا، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام تیرے پاس لائے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب دعوت کے دو جز تھے، موسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے تھے، دو جز تھے۔ ایک جز اس کا یہ تھا کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود اور رب نہیں ہے، اس جز کا تذکرہ سورہ نازعات کے اندر ہے۔ دوسرا جز اس کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ جس قوم کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے اس قوم کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ ہماری قوم ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، اور تو ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور تو میرے سامنے بات کر رہا ہے۔ الم نربک فینا ولیدا، اور کیا تو نے پرورش نہیں پائی ہمارے سامنے میرے پاس چھوٹی سی عمر کے اندر؟ اور تو چھوٹا سا لڑکا تھا، دودھ پیتا تھا، اس وقت میں نے تمہیں سنبھالا، آج تو میرے سامنے اٹھ کر بات کر رہا ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو نے ایک لمبا عرصہ میرے سامنے گزارا ہے، میرے پاس تو نے گزارا ہے، تو میرے سامنے بات کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے۔ اور اب اس کے سارے قصور گنوا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي، اور تو نے کیا جو کچھ تو نے کرنا تھا، الَّتِي فَعَلَت، جو کچھ تو نے، الَّتِي فَعَلْتَ، جو کچھ تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اے موسیٰ تو بہت بڑا ناشکرا ہے، اور تو نے میرے نعمت کا خیال نہیں کیا، تو میرے پاس پلتا رہا، میں نے تجھے پالا، اتنا زیادہ عرصہ تو نے میرے سامنے گزارا، میں نے تمہیں باپ کی طرح پرورش دی، تمہیں پالا، اور آج تم میری ہی ناشکری کر رہا ہے، لوگ مجھے خدا کہہ رہے ہیں اور تم مجھے آ کر کسی اور خدا کا راستہ دکھلا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے، پہلے اپنا جو قصور ان کی نظر میں تھا اس کا جواب دیتے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فعلتها، جو میں نے اس قبطی کو قتل کیا، اذا وانا من الضالین، وہ اچانک تھا اور میں نے نہ سمجھی کے اندر اسے قتل کیا، میں نے جان بوجھ کر اسے قتل نہیں کیا۔ ایک مکے کے ساتھ کوئی مرتا ہے؟ نہیں مرتا نا، میں نے تو چھڑانے کے لیے ایک مکہ مارا تھا۔ اور ادھر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کے اندر 100 دنیا کے طاقتور مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ فرمایا جب اس نے مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اسے، وہ تو مر گیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا۔ جان بوجھ کر قتل کرنا یہ نبوت کے منافی ہے، اور خطا کے طور پر نہ سمجھی کے اندر کسی کو قتل کر دینا یہ نبوت کے منافی نہیں۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اب موسیٰ علیہ السلام سارا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں تم سے بھاگ گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، خوف کی وجہ سے، وہ مجھے خوف لائق ہوا کہ یہ جب فرعونی مجھے دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ایک بندے کو مار دیا۔ اچھا، جو کمزور آدمی ہو نا، کمزور قوم ہو، اس کے اوپر دوسری قوم کو غصہ بھی جلتی آتا ہے، یہ بات بھی ہے، یہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بنی اسرائیل میں سے ہوں،
اب فرعون کو جب پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل جو غلام قوم ہے اس میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر ہم طاقتور قوم قبطی میں سے ایک انسان کو قتل کرتا ہے، فرعون تو کوئی کسی قسم کی پنچایت نہیں کرے گا، فی الفور پکڑے گا، پکڑ کر قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس خوف کی وجہ سے میں کیا ہوا، بھاگا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت دی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ میرے رب نے میرے دل کے اندر نبوت والی باتیں ڈال دی، میرے سینے کو نبوت کے لیے کھول دیا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسول بنا دیا، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ تو اب میں پھر واپس آ گیا اور رہ گئی تیری بات جو تو نے مجھے کہا۔ نبی ہر بات کا جواب دیتے ہیں، اللہ ان کی طرف سے، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، بات ہر ایک کا جواب مل جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کی وحی آپ دیکھیے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، رہا یہ سوال کہ میں نے تیری نمک حرامی کی تو سن، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ جو تیرا احسان ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو تو جتلاتے ہے میرے اوپر، أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ تیرے مظالم ہیں جو تو نے ڈائے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر، جو تو نے غلام بنایا ہے نا بنی اسرائیل کو، یہ کچھ کم ہے؟ یعنی تو نے میری قوم کے اوپر کتنے مظالم کیے ہیں، ان مظالم کے بدلے کے اندر اگر تو اپنے احسان کو دیکھ تو تیرا احسان کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تجھ دشمن کے گھر کے اندر مجھے پالا، تیرے ہاتھوں سے میں پلا، لیکن آج میں ہی اٹھوں گا تیرے خلاف کھڑا ہوں گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا تیرا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، تو لوگوں کو قتل کرتا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیتا تھا، لیکن تیری بیوی نے تجھے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک میں بنوں گا، اس لیے تو نے مجھے رکھا۔ آگے پوری تفصیل اس کی آئے گی۔ تو فرمایا قال فرعون نے جب دیکھا نا باتوں کی تو سارے جواب موسیٰ دے گیا ہے، تو اب اس نے کہا کہ میں تو پھنس گیا ہوں۔ فرعون خاموش ہو گیا، تو فرعون نے بات کو بدلا، پینتھرا اس نے بدل دیا۔ یہی بات ہوتی ہے جب انسان کسی بات کے اندر ہار جاتا ہے، اپنی ہار دیکھتا ہے تو وہ پینتھرا بدل دیتا ہے۔ اب اس نے کہا قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، اچھا موسیٰ اور ہارون تم لوگ پہلے کچھ رب کی باتیں کر رہے تھے نا، بتاؤ وما رب العالمین، اور تمہارا رب کیا چیز ہے، ذرا بتاؤ نا رب چیز کیا ہے۔ ایسے پھیرتے ہیں بات کو، یعنی رب انسان ہے، جن ہے، کیسا دکھتا ہے، حالانکہ انسانوں میں سے تو کسی نے رب کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ فرعون کو بھی پتا تھا کہ رب نظر نہیں آ رہا، تو اس نے کہا رب کون ہے، یہ نہیں پوچھا، فرمایا رب کیا ہے، رب کیسی چیز ہے، رب کی کیفیت کیا ہے۔ وما رب العالمین۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال رب السماوات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات، وہ جو رب ہے نا وہ آسمانوں کا پالنے والا ہے، آسمانوں کا بنانے والا ہے، والارض، اور زمین کا بنانے والا ہے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین رکھنے والے۔ اب یہ جواب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیا نا، فرعون بھی بہت شاطر تھا، بہت تیز تھا۔ قال لمن حولہ، اس نے کہا اپنے ارد گرد والوں سے، یعنی جو اس کے وزیر تھے، چمچے وغیرہ تھے، ان سے کہنے لگا قال لمن حولہ الا تستمعون، اوے میرے لوگوں کیا تم سنتے ہو؟ کیا مطلب، میں نے سوال اس سے کیا کیا اور یہ جواب مجھے کیا دے رہا ہے؟ میں نے سوال کیا ہے رب کیسا ہے، یہ آگے رب کی صفات بیان کر رہا ہے، رب کے کام بیان کر رہا ہے۔ تیز تو وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا پھر دوبارہ جواب سنیے۔ قال ربکم، تمہارا پروردگار اے موسیٰ، اے فرعون، اور رب آبائکم الاولین، اور جو تمہارے پہلے باپ دادا تھے ان کا رب بھی کون ہے، وہ پروردگار ہے۔ تو رب نہیں، رب وہی ہے، میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، اور جو تیرے باپ دادا گزرے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے۔ رب کی کیفیت سے تو نے کیا کرنا ہے، رب کو تو دیکھا کسی نے نہیں ہے، جو رب کے کام ہیں ان کو دیکھو۔ قال، اب فرعون نے پھر پینترا بدلا۔ قال، فرعون نے کہا ان رسولکم الذی، یہ جو تمہارا رسول ہے نا موسیٰ، بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں ان کو توڑنا چاہ رہا ہے۔ ان رسولکم، بے شک یہ جو تمہارا رسول ہے نا، الذی ارسل، جس کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے، الیکم، تمہاری طرف جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، لمجنون، البتہ یہ کیا ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، باولا ہو چکا ہے، اس کا اب دماغ کام نہیں کر رہا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں دماغ کام نہیں کر رہا؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان ساری کی ساری چیزوں کا پروردگار میرا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم لوگوں کو سمجھ ہے۔ اب فرعون نے کہا، جب دیکھا کہ بات ادھر سے دلائل سے نہیں بن رہی تو اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا فرعون، فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اے موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا، لأجعلنک،
تو ضرور بضرور میں تجھے بنا دوں گا من المسجونین، قیدی، میں اٹھاؤں گا، اٹھا کر تمہیں جیل کے اندر بند کر دوں گا۔ تو نے مجھے بھی رب پکارنا ہے، مجھے بھی رب تو نے بنانا ہے، تو بھی مجھے رب بنائے گا، اور جو تیرے ماننے والے ہیں وہ بھی مجھے رب بنائیں گے۔ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں جیل کے اندر ڈال دوں گا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں ایک ایسی چیز تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، بشیء مبین جو واضح ہے، یعنی وہ عصا کا معجزہ۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، لے آ اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنی لاٹھی کو، فاذا هي ثعبان مبین، اچانک وہ اژدہا بن گیا واضح۔ ونزع يده، موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے اپنے ہاتھ کو نکالا، فاذا هي بيضاء للناظرین، وہ چمکتا ہوا دکھائی دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد